حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار غریب و مساکین پڑھتے ہیں، مگر ان کا عالم یہ ہے، اور آپ کے دربار میں جو بھی کبھی آتا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میں آخری بات آپ کی بتا کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرات محترم حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کا دربار علاؤالدین خلجی کا دور ہے۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ کی سخاوتوں کے چرچے سن کر ایک شخص کہیں بستی سے دور پیدل چل کر کے دہلی کی سرزمین پر آیا، اور آنے کے بعد جو اس نے آپ کی سخاوت کے چرچے سنے تھے سن کر آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ دہلی میں پہلے داخل ہوا، جس آدمی سے ملتا ہر آدمی محبوب الہی کی بڑی تعریفیں کرتا، کہتا وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جو مانگنے جاتا ہے وہ خود کھائے یا نہ کھائے مگر سائل کبھی بھی محروم نہیں لوٹتا۔ دل کے اندر بہت ساری تمنائیں امڑنے لگی، دل کے اندر بہت ساری خوشیاں مچلنے لگی کہ اب میرا کام ہو جائے گا۔ پہنچنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ دربار میں بہت سارے لوگ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات سرکار محبوب الہی اس وقت حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ آپ کی خانقاہ میں وہ شخص آ کر کھڑا ہو گیا، حدیث کا درس چل رہا ہے۔ جب درس سے فارغ ہو گئے محبوب الہی تو آپ نے اس انسان کی طرف اشارہ کیا، قریب آیا وہ شخص، اور قریب آنے کے بعد آپ نے اس سے پوچھا، آپ کو جو تھوڑی سی طرف کے بس 5 منٹ کی بات ہے۔ قریب آیا وہ شخص، قریب آنے کے بعد آپ نے پوچھا کس لیے آئے ہو، کوئی حاجت ہے، کوئی وجہ ہے؟ برادران اسلام کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان نہ کھل سکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرات محترم حضور محبوب الہی نے سارے شاگردوں کو دور کر دیا، اب صرف چند لوگ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، کوئی بات اگر مجھ سے کہنا ہے تو کہو۔ ابھی اس شخص کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برس رہی ہیں۔ اس نے اشارہ کیا اور ہچکچاتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر بول نہ سکا۔ آپ نے پھر دیکھا اور جو خادم آپ کے پاس بیٹھے تھے آپ نے ان کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا، اب صرف محبوب الہی رہ گئے اور وہ شخص رہ گیا۔ اب آپ نے فرمایا اے نوجوان اب بتاؤ آپ کیا کہنا چاہتے ہو، اے اللہ کے میں بندے ذرا بتا کہ ضرورت کیا ہے، یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے بڑے ہچکچاتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے کہا حضور میں ایک سید زادہ ہوں، مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں، میرے پاس اتنا سامان نہیں، اب تک تو زندگی جیسے گزرتی رہی، میرے پاس 3 بیٹیاں جوان ہو گئی، شادی کے لیے سامان کی ضرورت ہے۔ سوچا تو یہ تھا کوئی اللہ والا آئے اور نکاح کر کے لے جائے، مگر لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی ضروریات، لوگوں کی تمنائیں، لوگوں کی حاجتوں نے مجبور کر دیا۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کا نکاح کر سکوں، ان کے لیے اچھے دسترخوان چاہیے، ان کے لیے ضروریات کے سامان چاہیے۔ برادران اسلام حضور محبوب الہی نے سنا کہ نبی یہ کونین کا شہزادہ ہے، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ حضرات محترم کھانے کا انتظام کیا گیا اور آپ نے اپنے خادم کو اقبال خواجہ اقبال تو آپ کے خادم تھے، آپ کے مطبخ تھے، آپ کے اس مہمان خانے کو ان کو درست بلایا۔ قریب آئے، قریب آنے کے بعد پوچھا آج جتنا نذرانہ اور جتنا ہدیہ آیا ہو دیکھو ہمارے اس مہمان خانے میں کیا ہے۔ حضرات محترم اقبال خواجہ اقبال جاتے ہیں، پورے مہمان خانے کو تلاش کیا مگر ایک سکہ تک نہ نکلا۔ سر نیچے جھکائے ہوئے محبوب الہی کی بارگاہ میں آ گئے اور یہ مشیت الہی تھی کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہزاروں لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر کے نذرانے اور تحفے پیش کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ محبوب اولیاء کا مرتبہ دکھانا چاہتا ہے، محبوب الہی کا مرتبہ بتانا چاہتا ہے۔ برادران اسلام پورا دن گزر گیا لیکن کچھ نہیں آیا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کل آپ کا کوئی نہ کوئی انتظام ہوگا۔ آپ خود تو زمین پر سوتے رہے، اس کے لیے عالیشان بستر بچھایا گیا، اس کو سونے کا انتظام کیا گیا، کھانے پینے کا انتظام کر کے رات کو سلا دیا گیا۔ محبوب الہی اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صبح ہوئی، صبح کو پھر وہی معاملہ لگا، سارے دن آپ درس دیتے رہے، پڑھاتے رہے، پورا دن گزر گیا مگر آج بھی کوئی ہدیہ اور نذرانہ لے کر کے نہیں آیا۔ شام کا وقت ہو گیا، وہ شخص آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ حضور محبوب الہی نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے شہزادے ذرا معاف کرنا، آج بھی تیرا انتظار لمبا ہو گیا، آج بھی اللہ کی طرف سے کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جو آج مہمان خانے میں کوئی ہدیہ نذرانہ لے کر کے آتا۔ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنا بھی نذرانہ اور ہدیہ آئے گا وہ سب تمہارا ہوگا۔ برادران اسلام وہ شخص دل میں بڑا مضطرب تو ہوا مگر رات ہو گئی، کھانے کا انتظام کیا گیا، پھر سلا دیا۔ تیسرا دن ہوا، محبوب الہی نے پھر فرمایا آج اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کارساز مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب بنائے گا۔ حضرات محترم مگر مشیت الہی دیکھو، تیسرا دن ہے، صبح سے محبوب الہی دفتر پر بیٹھے ہیں، سارے مریدوں کو، سارے شاگردوں کو دفع دیا جا رہا ہے، دن گزر گیا مگر کوئی آج بھی نہیں آیا۔ اب تیسرا دن گزر گیا، حضرات محترم محبوب الہی نے شام کو اس شخص کو دریافت کیا، دل کے اندر بڑی خوشیاں مچل گئی، سوچنے لگا شاید کوئی ہدیہ لے کر آیا ہوگا، شاید کوئی نذرانہ لے کر کے آیا ہوگا، آج میری منت
मन्नतें पूरी होगी। आज मेरी खुशियों का वो सौदागर मुझे अता फरमाएगा। बिरादरान इस्लाम पहुंचा हुजूर महबूब इलाही के दरबार में और पहुंचने के बाद बैठ गया। सरकार महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया कि देखो मशीयत इलाही यही है, आज भी एक सिक्का तक हमारे मेहमान खाने में कोई हदिये का या नजराने का नहीं आया। अब जिस फकीर के पास कुछ भी सामान मेरे पास देने के लिए नहीं, इसलिए मेरे लिबास में बेशुमार पेबंद लगे हुए हैं। मेरा ये पोशीदा सा लिबास है, अगर मेरे पास कुछ देने के लिए है तो सिर्फ ये सामान। हुजूर महबूब इलाही की जूतियां, क्या था? पहनी हुई जूतियां महबूब इलाही की। फरमाते मेरी सारी इस खानकाह में इन जूतों से ज्यादा कीमती कोई सामान ही नहीं। पहनी हुई जूतियां, फरमाते लिबास तुझे देता, लिबास इस लायक नहीं जो तेरे काम आ सके। ये जूतियां हैं, इन्हें ले जा, अल्लाह ताला इन्हीं के जरिए तेरा काम पूरा फरमाएगा। हज़रात मोहतरम उसने सुना तो मगर दिल के अंदर बड़ा इस्तिराब हो गया कि 3 दिन हो गए इंतजार करते करते। आया था कि सखावत का ये हाल है, कभी कोई मायूस नहीं लौटता। और ये देख रहे तो क्या पुरानी जूतियां, आखिर इनको खरीदेगा तो कौन खरीदेगा, और इसकी कीमत मिलेगी तो क्या मिलेगी। उनको एक कपड़े में लपेटा, दरबार से निकला और निकल करके चल दिया अपने घर की तरफ। रास्ते भर दिल में यही शचोपंज था कि आखिर दिया तो क्या दिया। तंजिया लहजे में कहता, बड़ी शोहरत सुनी थी मगर हालत तो ये निकले कि खुद कोई सामान ना दे सके, दिया तो क्या अपनी पहनी हुई जूतियां। हज़रात मोहतरम ये चलते 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 रात को बस क़याम करता किसी सराय में और सुबह को फिर सफर तय कर देता। हज़रात मोहतरम एक दिन पहुंचा शाम को एक सराय के अंदर, इधर हज़रत अमीर खुसरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत महबूब इलाही के वो महबूब हैं जिनके लिए महबूब इलाही ने ये जुमला कहा था। जरा गौर करें मोहब्बत का। फरमाते हैं महबूब इलाही कि अगर कोई मेरे सिर पर आरा चलाए और कहे कि या तो सर बचा लो या अपना ये तुर्क बचा लो। हज़रत महबूब इलाही हज़रत अमीर खुसरू को तुर्क कहते थे, तुर्क, या तुर्क ले लो या सर ले लो। तो कहते हैं कसम अल्लाह की मैं सर पे आरा तो चलवाना पसंद करूंगा मगर तुर्क को छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। पीर और मुरीद की मोहब्बत को देखें, ये इश्क था हज़रत महबूब इलाही को। लेकिन इश्क हज़रत अमीर खुसरू को भी तो ऐसा ही था। हज़रत अमीर खुसरू का हाल क्या था कि खिदमत में हाजिर होते तो सोने कहीं और नहीं जाते, महबूब इलाही के कदम पे सर रख देते और वहीं पर आप अपना सर रख करके जो देर भी आराम करना होता वही आराम किया जाता। हज़रत अमीर खुसरू उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर में किसी जंग के फतेह पर गए हैं और वहां पर फतेह हासिल हुई। जब फतेह हासिल हुई तो हज़रत अमीर खुसरू को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से यानी बादशाह की फौज में 5 लाख नकली यानी सिक्के होते थे नकली, उस वक्त सोने के सिक्के 5 लाख दिए गए। हज़रत महबूब इलाही इधर से लश्कर के साथ आ रहे हैं इत्तेफाक, और लोगों से पूछा कि बुए यार नहीं आया, बुए यार नहीं आया, बुए यार नहीं आया। लोग परेशान हैं, कहते हैं क्या कह रहे हो शेख? कहते हैं मुझे मेरे शेख की बू आ रही है, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है। कहते हैं पैमान में तुम्हारा यार कहां से आ गया, तुम्हारे शेख कहां से आ गए? हज़रत महबूब इलाही तो गयासपुर में रहते हैं, जिसका सफर अभी तो कई रोज का है, यहाँ खुशबू कहां से? लेकिन हज़रत अमीर खुसरू दीवानों की तरह हर तरफ दौड़ रहे हैं कि मुझे बुए यार की आयत, बुए यार की आयत। बिरादरान इस्लाम आप तलाश करते हैं, तलाश करते करते अचानक उस सराय के करीब पहुंचे तो खुशबू और तेज हो गई। रात का वक्त हो चुका था, दरवाजे पर दस्तक दी। उसका जो वहां पर मुहाफिज था उसको उठाया, उठाने के बाद कहा दरवाजा खोलो, आपके यहाँ पर कुछ मुसाफिर हैं? कहने लगा हाँ। दरवाजा खोल तो दरवाजा खोला गया, जैसे अंदर दाखिल हुए तो खुशबू और तेज हो गई। अब हज़रत महबूब इलाही पूरे मेहमान खाने पूरे सराय में तलाश कर रहे हैं और सांसें लंबी लंबी खींच खींच कर अलगरज बुए यार नियाज के ताल्लुक से आप आगे बढ़े उस शख्स के करीब पहुंच गए जिसके पास हज़रत महबूब इलाही की जूतियां कपड़े में लुटी हुई रखी थी। करीब पहुंचने के बाद आपने जगाया और जगाने के बाद जैसे ही वो घबरा कर उठा, आपने हाथ जोड़ कर माफ करना लेकिन मैं बर्दाश्त ना कर सका, खुद को रोक ना सका, मुझे तेरे पास से खुशबू आ रही है मेरे घर की, मुझे खुशबू आ रही है मेरे शहर की। लेकिन हज़रत मोहतरम वो तो मीर खुशबू हुई की नाम थी जो सुन सकती थी, उनको भी पता नहीं था उन्हें कैसी खुशबू की बातें कर रहे हो, मुझे कोई खुशबू नहीं आती। कहने लगे तुम आप कहां से रहे हो? कहने लगे किसकी बात करते हो? कहने लगे महबूब इलाही की। बोले हाँ वहीं से आ रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। और बहुत चर्चा सुना था, उसने फिर तल शुरू कर दिया, बड़ा मैंने शोहरा सुना था, बहुत ज्यादा अदा करने वाले हैं, बड़े सखी हैं, मगर गया चंद दिन वहां रहा, दिया तो क्या दिया, ये पुराने जूते मुझे दिए हैं। हज़रत मोहतरम जैसे ही जूतों का नाम सुना, हज़रत अमीर खुसरू के दिल की कैफियत बदल गई।
کہنے لگے بیچو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جوتے بیچو گے؟ وہ سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں مجھ سے. کہنے لگا ہوش میں ہوش ہے. انہیں میں نے کہا جوتے بیچو گے اور قیمت کیا لوگے؟ قیمت کیا لوگے؟ انہوں نے کہا یہ پرانے جوتے کوئی خریدنے کے ہیں. انہوں نے کہا پرانے جوتے مت دے، یہ بتا قیمت کیا لے گا. فرماتے ہیں میرے پاس 5 لاکھ نقرئی ہیں، سکے ہیں، کیا 5 لاکھ میں جوتے بیچے گا؟ 5 لاکھ میں جوتے بیچے گا؟ اور یہ عقل والی بات ہے کہ 5 لاکھ میں کوئی پرانے جوتے خریدے؟ 5 لاکھ میں جوتے بیچے گا؟ وہ اب بھی مذاق سمجھا. کہنے لگا اگر 1 لاکھ مل جاتے تبھی اپنا کام ہو جاتا، 5 لاکھ تو بہت ہو گئے. بولے بیچے گا؟ بولے یا تو اگر اتنے میں بیچتا تو ٹھیک ہے، اور اگر اتنے میں تو راضی نہیں تو میرے ساتھ پھر دلی چل میں تجھے اتنی قیمت اور دلا دوں گا. حضرت محبوب الہی کے جوتوں کو لیا. اب اس نے سمجھ لیا. اب جیسے انہوں نے 5 لاکھ وہ سکے اس کے سامنے رکھے، اب اس شہزادے کی سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً محبوب الہی کی عطا کا عالم یہی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اسی کے ذریعے تیری مراد پوری کرے گا. تیرے پاس سمجھ میں آ گئی، اگرچہ جوتے محبوب الہی کے تھے مگر دنیا میں قیمت لگانے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے 5 لاکھ سکے وہاں دیے، جوتیاں اٹھائیں اور جوتیاں تھیلے میں رکھ لیتے تو صحیح تھا. حضرت محبوب الہی کے جوتی اپنے سر پہ رکھے اور اس طرح سے پکڑ سبحان اللہ. سر پہ رکھ کر چلے ہیں وہاں سے، اور چلتے چلتے دہلی پہنچے. سارے لوگ اپنے ہوش ہو رہے کہ یہ حال ہے تو کیا ہے. امیر خسرو کوئی دوسرا سامان ہوتا، سر پہ بھاری وزن ہوتا تب بھی ٹھیک تھا، صرف جوتیاں محبوب الہی کی سر پہ رکھ کر کے لا رہے ہیں. حضرات محترم اسی انداز سے آپ دلی کے سفر پر گزر گئے اور پہنچ گئے دلی، اور دلی کے بعد آپ پہنچے محبوب الہی کے دربار میں. اور جب پہنچے آپ ان کی بارگاہ میں، کہنے لگے کیا بات ہے، کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے سرکار آپ کی نالین خرید کر کے لایا ہوں. حضور جو قیمت